إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدنی ابتدائی دور میں کہ جب مدینے میں بھی منافقین نے سازشوں کا جال پھیلایا ہوا تھا، مکے والے بھی اپنا کام کر رہے تھے، یہود بھی ان سازشوں میں آگے تھے، تو وہ افواہیں اڑا دیا کرتے تھے مختلف، آج فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، فلاں قبیلے نے آپس میں صلح کر لی ہے اور آپس میں مل کر وہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مقصد مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کرنا ہوتا تھا۔ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان ہر خبر سن کے دوسرے کے ساتھ ڈسکس نہ کیا کرے، اس لیے کہ آپ جب بات کو پھیلا دیں گے تو آپ دشمن ہی کی مدد کریں گے۔ بہتر اور محفوظ طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ جہاں کہیں بھی بات سنے وہ اسے امانت سمجھے اور سیدھا آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے کہ اللہ کے رسول ہم نے یہ خبر سنی ہے، یا جو اہل استنباط ہیں
علماء صحابہ میں سے وہ علماء، وہ فقیہ صحابہ جو بات کو سمجھنے کی درک رکھتے ہیں اور اس بات کو وہ مسلمان سمجھتے تھے، لہذا انہیں تفصیلاً بتانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی کہ اہل استنباط کو بتائیں۔ اگر کوئی آدمی رسول تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ ابو بکر و عمر کو بتائے، وہ جہاں کہیں اسے مل جائیں، یا وہ لوگ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ اہل فقہ و دانش ہیں ان سے بات کریں، تاکہ وہ اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں کہ دشمن یہ افواہ پھیلا کر کیا کام لینا چاہتا ہے ہم سے، اور ہم وہ رد عمل نہ دیں جو دشمن ہم سے چاہتا ہے۔ یہ ہے یستنبطونہ، استنباط کرنا۔ اب قرآن حکیم نازل ہوا ہے عربوں کی زبان میں، اور اس نے عربوں ہی کی معاشرتی اصطلاحات استعمال کی تاکہ جب وہ اصطلاح استعمال کی جائے تو انہیں پتہ ہو کہ ان سے کیا مطلوب ہے، انہیں کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ استنباط کہتے ہیں زیر زمین پانی کو جو کسی کو نظر نہیں آتا اور کسی کے فائدے میں بھی نہیں آ رہا، استعمال بھی نہیں ہو رہا، اس کو کنواں کھود کر یا کسی ذریعے سے بھی سطح پر لے آنا تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھائے۔ یہ ہے استنباط۔ اصحاب استنباط وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم، کسی حدیث، کسی فعل، کسی قول کے پس منظر میں جو فائدہ ہے اس کو کھوج نکالیں اور امت کو اس تک ایکسیس دیں تاکہ امت اس سے فائدہ اٹھائے، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کے معاملے میں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا مہینہ نہیں پڑھی، اس کو اس لیے اس خدشے سے ڈسکنٹینیو کیا اور بتایا کہ لوگوں میرا دل کرتا تھا نکلنے کے لیے، میں تمہارا ذوق و شوق سن رہا تھا، میں تمہارا کھنگارنا سن رہا تھا، لیکن میں اس خدشے سے باہر نہیں نکلا کہ کہیں تمہارا یہ شوق دے کر اللہ پاک اسے تم پر فرض نہ کر دے اور بعد میں پھر تمہارے لیے مسئلہ نہ ہو، تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ اس لیے کہ بہرحال ہر قسم کے احوال انسان پر آتے رہتے ہیں۔ جب وہ فرضیت کا خدشہ ٹل گیا، اب فرض وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر دیا گیا۔ حضور کے جانے کے بعد کسی چیز کی فرضیت کا اب کوئی ڈر نہیں، کوئی امکان نہیں ہے۔ جب وہ امکان ختم ہو گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شوق کو سامنے رکھتے ہوئے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے رمضان کا روزہ تم پر فرض کیا ہے اور میں نے اس کا قیام تمہارے لیے سنت بنا دی ہے، تو یہ جو رمضان کا قیام سنت بنایا تھا یہ تراویح کی شکل میں ایک امام کے پیچھے اس کو رائج کر دیا گیا۔ یہ ہے استنباط کہ نبی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے یہ لوگ نبی کے مزاج سناس تھے، ان کی سنت کو پکڑنے کا حکم دیا گیا اور ایسے ہاتھوں سے نہیں، فرمایا عضوا علیہ بالنواجذ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہ بالنواجذ، داڑھوں سے پکڑو اس کو۔ اور فرقہ ناجیہ کی بات کی کہ لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے لیکن ایک ہی فرقہ ہدایت پر ہوگا اور جنت میں جائے گا، اور اس کا فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے اصحاب ہوں گے۔ اور جب ہم لوگ مینشن کرتے ہیں کہ کتاب و سنت تو ہم اس میں صحابہ کی سنت کو الگ نہیں کرتے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہی حدیث میں ایک ہی جگہ ایک ہی طرح سے پکڑنے کے لیے کہا ہے۔ تو نبی کی سنت جو ہے وہ صحابہ میں شائع ہوئی ہے، صحابہ میں اس نے رواج پایا ہے، لہذا ہم فوری طور پر جب احادیث میں
تعارض ہوتا ہے، یعنی ایک حدیث ایک کام کے بارے میں، نماز کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے، تو پھر دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے جو اس سے مختلف ہے مگر اسی کام کے بارے میں ہے، پھر تیسری حدیث ملتی ہے، پھر چوتھی حدیث ملتی ہے، تو اب ہم استنباط کریں گے، اب ہم ان کو جوڑیں گے، اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو تعارض ہے یہ کیسے دور کیا جا سکتا ہے کہ نبی کا منشا بھی پورا ہو جائے، حکم بھی پورا ہو جائے اور نبی کی کوئی حدیث رد بھی نہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلے تو اسے قرآن حکیم پر پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ قرآن حکیم کے مخالف ہے تو پھر ہم اسے نہیں لیں گے، سمجھیں گے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اگر وہ قرآن حکیم کے مخالف نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان میں قوی تر حدیث کون سی ہے اور کس قسم کے صحابی سے وہ مروی ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصحاب استنباط جو ہیں ان تک بات پہنچانا اور پھر ان کی بات ماننا، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ پاک نے فرمایا لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ قَلِيلًا، اگر اللہ پاک کا تم پر فضل و کرم نہ ہوتا اور وہ تمہیں یہ ہدایات نہ دیتا تو تم دشمنوں کے جال میں پھنس جاتے، تم شیطانوں کی چال میں پھنس جاتے، امت میں افتراق اور فرقے کا سبب بنتے تھے۔ اب ہمارے ایک تو وہ ساتھی ہیں جو جدی پشتی اہل حدیث ہیں، یہ میچیور لوگ ہیں اور ان میں لاؤبالی پن، چلبلا پن نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں الحمدللہ یہ لوگ ہمارے ساتھ 20 تراویح پڑھتے ہیں، وتر بھی ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں اور آخر تک مسجد ان کی آمین سے گونجتی رہتی۔ یہ کبھی کسی سے معارضہ نہیں کرتے، مناظرہ نہیں کرتے، یہ میچیور لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں 40% ان کی تعداد ہے۔ ایک وہ ہیں جو رستے سے بنتے ہیں، کوئی کتاب پڑھ لی یا کوئی طلاق کا معاملہ ہو گیا تو بیوی واپس لانے کے لیے اہل حدیث بن گئے، تو پھر اس کے بعد مصیبت ڈال دی۔ یہ جو رستے سے بنتے ہیں یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ایک حدیث پکڑ کے یہ پھر مجتہد بن جاتے ہیں۔ وہ جو اجتہاد کو گالیاں دیتے ہیں، خود بکریاں چرانے والے ہیں لیکن مجتہد بنے ہوئے ہیں کہ امت کے 1400 سال کے تمام ائمہ کو گالی دینا، کافر قرار دینا ان کے لیے بڑی آسان بات۔ یہ جہالت، یہ علم نہیں۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں نے کبھی مناظرے کیے نہیں، نہ میں نے مناظروں کو پسند کیا ہے، نہ مناظروں میں خیر ہے، نہ میں نے مناظروں کے ذریعے کسی کو مسلمان ہوتے دیکھا ہے یا سنا ہے، نہ مناظروں کے ذریعے کسی کو فقہ بدلتے دیکھا ہے۔ اس لیے کہ مناظروں میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ دلوں میں راہ بنانے والی نہیں ہوتی، دلوں میں دیواریں کھڑی کرنے والی ہوتی ہے۔ وہ اگلے کی انسلٹ کرتی ہے، توہین کرتی ہے، اس کا استہزاء کرتی ہے، مذاق اڑاتی ہے اس کا۔ تو ان چیزوں کے ذریعے تو کوئی بندہ سیدھے رستے پر نہیں آتا، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ مناظروں میں خیانت کی جاتی ہے، چاہے وہ کتابی ہو چاہے وہ خطابی ہو، دوسرے کی دلیل کو چھپایا جاتا ہے، پتہ ہوتا اور چھپایا جاتا ہے اور تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اور اپنی دلیل کی کمزوری پتہ ہوتی ہے لیکن شور شرابے کے ذریعے، ضد کے ذریعے اسے غالب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور احادیث کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لڑایا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور قرآن کی آیات کو لڑایا جاتا ہے، اور وہ جو امت میں اتحاد پیدا کرنے آئی تھی ان سے اختلاف، چھری اور تلوار کا کام لیا جاتا ہے۔ لہذا میں نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا، اور آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے اہل حدیث بھائی یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مناظروں کے ذریعے نہیں آئے، انہیں پتہ ہے کہ میں متعصب نہیں ہوں، نہ میرا مائنڈ سیٹ ایسا ہے، نہ میری تربیت ایسی ہے، جو بات حق ہے میں یہ سمجھتا ہوں
کہ مثلاً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے رفع یدین کی، دیکھیں رفع یدین ہمارے شوافع بھائی بھی کرتے ہیں، ائمہ ہدی جو 4 ہیں ان میں شوافع جو ہیں وہ رفع یدین بھی کرتے ہیں، امین بالجہر بھی کرتے ہیں، اور وتر بھی 2 اور 1 پڑھتے ہیں۔ تو اس میں اہل حدیث حضرات کو ان میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر وہ اتباع کرتے ہیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ صرف ایک مسئلے کے لیے، چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 3 طلاقوں کو 3 ہی مانتے ہیں، یعنی جو بندہ منہ سے کہہ دیتا ہے 3 تو پھر وہ اس کو 4 ائمہ 3 ہی گردانتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 3 ہی نافذ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 ہی نافذ کی۔ البتہ جو کنائے میں کہتا ہے یا الگ الگ کہتا ہے اس پہ اختلاف ہے۔ ایک آدمی نے طلاق دے دی اور پھر ابھی رجوع نہیں کیا تو دوسری دینے کا مجاز نہیں ہے، یا یہ اس قسم کے جو اختلافات ہیں یہ فقہی اختلافات، اس میں ائمہ نے ایک دوسرے کو کبھی بھی گمراہ نہیں کہا، ایک دوسرے کے یہ شاگرد رہے ہیں 4 ائمہ یکے بعد دیگرے۔ رفع یدین کے بارے میں اب دیکھیں جب مناظرہ یہ بولتے ہیں، ایک کتاب ہے الحدیث والمحدثین، بہت پرانی لکھی ہوئی ہے، یعنی صدیوں پہلے، کوئی آج نہیں ہے وہ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جتنا بے خوفی سے واعظوں کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے، بے خوفی اور تسلسل کے ساتھ فلوئنٹلی، اتنا کسی کو نہیں دیکھا، چونکہ یہ جھوٹ فی سبیل اللہ بولتے ہیں، لہذا ڈر کوئی نہیں۔ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، 400 صحابہ سے مروی ہے، فلاں عشرہ مبشرہ رفع یدین کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کرتے رہے، یعنی حدیث کا ترجمہ کریں گے اور ہمیشہ کا لفظ اپنی طرف سے اس میں ڈال دیں گے، اپنے آخری وقت تک اپنی طرف سے اس کا ترجمہ کر دیں گے، حالانکہ معاملہ اس کے الٹ ہوگا۔ بہرحال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح تر ہے، دیکھیں نماز کے بارے میں جو تفصیلی حدیث ہے وہ ہے مسیء الصلاۃ کی، جس نے نماز غلط پڑھی تھی، تیز تیز پڑھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار نماز دہرانے کے لیے کہا، صلی فانت انک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، یعنی تیری نماز نہیں ہوئی۔ اور پھر آخر اس نے 4تھی بار آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کر لی، اب آپ مجھے سکھائیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہے اور میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو اللہ کے رسول مجھے سکھائیں۔ اب جو حدیث ہے وہ ہے طویل ترین، متفق علیہ بھی ہے، اور وہ طویل ترین تفصیلی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے نماز سکھائی ہے اور پہلا حکم دیا تکبیر کا فکبر، تو اس میں آپ نے نہیں کہا کہ تو ہاتھ اٹھا کاندھوں تک یا کانوں تک، حکم نہیں دیا اس نے۔ اور عملی حدیث سے قولی حدیث قوی ہوتی ہے، اس لیے کہ عمل جو ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے ہو، اس بندے کی خصوصیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن قول جب آپ کو، یعنی باپ اگر بیٹھا ہے ایک گاڑی میں اور بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا تم اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ، تو اس میں دیکھیں آپ بیٹے کو قول کا اتباع کرنا ہے، اگر باپ کے عمل کا اتباع کرے گا تو اسی گاڑی میں بیٹھا ہے جس میں باپ بیٹھا ہے، اگر باپ اسے کہتا ہے اس گاڑی میں بیٹھو، اس گاڑی میں بیٹھنا اب اس پر واجب ہے، قولی حدیث پر عمل کرنا اس کا واجب ہے۔ تو آپ اسے نماز سکھا رہے ہیں اور اس میں آپ نے اسے رفع یدین کا نہیں کہا، لہذا یعنی پہلی تکبیر میں ہی رفع یدین کا نہیں کہا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مالکی نہیں کرتے، پھر آپ نے اسے ہاتھ باندھنے کا حکم نہیں دیا، سیدھا فاتح پڑھنے کا کہا ہے، نہ ناف پہ، نہ ناف کے اوپر، نہ سینے پہ، حکم نہیں دیا آپ نے، لہذا امام مالک جو اس حدیث کو لیتے ہیں وہ نہیں باندھتے،
عبداللہ ابن عباس الف اور زواد، یہ جو عمان والے ہیں، عبازی جن کو کہتے ہیں، وہ بھی نہیں باندھتے، اور وہ تکبیر تحریمہ میں بھی اللہ اکبر نہیں کرتے۔ میرے پیچھے آپ دیکھتے ہیں یہاں 4-5 لوگ پڑھتے ہیں، اور میں 78 سے لے کر 86 تک ان کی مسجد کا امام رہا ہوں۔ یا تو سیدھا اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ نماز میں کب داخل ہوئے، ہاتھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اللہ اکبر کر کے تو نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہاتھ باندھیں تو پتہ چلے کہ نماز میں شروع ہیں یہ، یا ہاتھ اٹھا کے نیچے کریں تو اب تو پتہ چلے کہ انہوں نے اب تکبیر تحریمہ کہہ دی اور نماز میں ان کا نہیں پتہ چلتا، اور وہ بھی اسی حدیث کو لیتے کہ حضور نے اس بندے کو نہیں کہا کہ ہاتھ باندھو۔ تو تفصیلی ترین جو حدیث جس میں نماز سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو یہ ہے جس میں کسی رفع یدین کا بھی ذکر نہیں ہے، تکبیر تحریمہ کی رفع یدین کا بھی ذکر نہیں ہے، ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو عمل تو پھر اس پہ ہونا چاہیے نا، پھر امام مالک ٹھیک کرتے ہیں، ان کے پاس دلیل ہے۔ تو جو بھی اپنے عمل کا ریفرنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے وہ ہدایت پر ہے۔ اس کے بعد جو صحیح تر حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، لیکن یہ معلل ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ایک شیعہ ہے، اور وہ غالی شیعہ ہے، ابن جریج جو ہے، حج سیزن میں اس نے 90 عورتوں کے ساتھ مکے میں متع کیا ہے، اور وہ متع کا بھی قائل ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں وہ رفع یدین کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث دیکھیں، ایک حدیث میں سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کا ذکر ہے، شیعہ اس کو لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح تر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں آگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان سے ربیع یہ بصری ہیں، لیث کوفی، طاؤس یمنی، سالم جو ان کے بیٹے بھی تھے مدنی، یعنی سالم جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے مدنی ہیں، ابو زبیر مکی ہیں، محارب ابن دثار کوفی ہیں، اور یہ کوفہ کے چیف جسٹس تھے، قاضی تھے، اور نافع یہ مدنی ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو رفع یدین کرتے دیکھا۔ اب ظاہر ہے یہ کوفی، مدنی، بصری، یمنی، مکی، یہ سارے لوگ حج سیزن میں اکٹھے ہوئے، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ یہ سارے اکٹھے ہوئے، کوئی ایسا موسم ہے جس میں یہ سب اکٹھے ہوئے ہو، وہاں جب انہوں نے رفع یدین کیا ہے تو ان 7 راویوں میں سے ان کے اپنے بیٹے سالم نے اور محارب ابن دثار جو قاضی تھے کوفہ کے، انہوں نے پوچھ لیا ان سے، معاذ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ یمن میں شائع تھی، نہ وہ کوفے میں شائع تھی، نہ وہ بصرہ میں شائع تھی، نہ وہ مدینے میں تھی، نہ عبداللہ ابن عمر اس سے پہلے گھر میں کرتے تھے، ورنہ بیٹا یہاں دیکھ کے نہ پوچھتا کہ ابا معاذ یہ کیا ہے؟ وہ گھر میں روز دیکھتا اپنے ابا کو یہ کرتے ہوئے، تو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، یا اس سے پہلے انہوں نے کی ہوتی تو بیٹا پوچھ کے تو معلوم کر چکا ہوتا، دوبارہ مجمع میں اسے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ پہلی دفعہ ہے، اور اتنی غیر مانوس، غیر معروف، انفیملیئر، کس تعجب کرتے ہیں ما ھذا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا حضور نے ہمیشہ ایسے کیا، انہوں نے یہ کہا یہ نبی کی سنت ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اب یہ جو دیکھا ہے، آپ ان کا بیک گراؤنڈ صحابی کا دیکھیں گے تو آپ کو اس رفع یدین کا جو انہوں نے اس دن کی، اور یہ ان کا آخری دور ہے، نابینا ہو چکے تھے یہ،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبی ہوئی شخصیت تھی، یعنی انہیں اس قدر پیار تھا کہ یہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ جب حج پہ آئے ہیں اور حج کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روٹ پر حج کیا تھا وہ روٹ بدلی ہو گیا تھا، آسان روٹ اختیار کر لیا گیا تھا اس کے لیے، لیکن یہ ہمیشہ اسی مشکل روٹ پر سفر کرتے تھے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ رستہ چھوڑ دوں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے حج کیا۔ ایک بات ہو، اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ضرورت ایک جگہ روک کر اور روک کے لوگوں کو تو آپ نے پیشاب کیا، ضرورت تھی۔ اگر 2 میل بعد حضور محسوس کرتے ضرورت تو حضور وہاں بیٹھ جاتے، 2 میل پہلے محسوس کرتے تو آپ پہلے بیٹھ جاتے۔ اس جگہ کی خصوصیت نہیں تھی وہاں پہ پیشاب کرنا، ضرورت تھی۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی سفر پر جاتے، اس راستے سے گزرتے تو اسی جگہ پیشاب لکھا ہوا ہے، پیشاب آیا ہوتا، پیشاب کی حاجت ہوتی یا نہ ہوتی، وہاں بیٹھتے ضرور تھے نبی کے اتباع میں۔ دوسری بات ہوگی، حالانکہ اس کی ضرورت کوئی نہیں تھی، نہ نبی کا یہ تقاضا تھا، یہ پیار کا تقاضا تھا، اس پہ پابندی کوئی نہیں، محبت کی اداؤں پہ پابندی کوئی نہیں، نہ انہوں نے کسی سے کہا کہ تم سارے یہیں بیٹھو، یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ ایک درخت تھا رستے میں جس کے نیچے سے گزرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شاخوں سے بچنے کے لیے آپ اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے نیچے ہوئے ایسے کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جاتے، جب بھی اس درخت کے نیچے پہنچتے تو آپ نبی کے اتباع میں وہاں سے نیچے ہو جاتے۔ وہ درخت کٹ گیا، وہ درخت کٹ گیا۔ یہ پھر بھی جب اس جگہ پہ پہنچتے جہاں وہ درخت تھا تو اس جگہ پہ یہ ایسے نیچے ہو جاتے، حالانکہ درخت وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اس پیار میں کہ میرے نبی یہاں نیچے ہوئے تھے، درخت کی عدم موجودگی میں بھی وہ نیچے ہوتے تھے۔ یہ ہے پیار کی ادا۔ اور جب آپ نابینا ہو گئے تو چھٹی حص دیکھیں آپ کی کہ عین اس جگہ جہاں وہ درخت تھا وہاں پہنچتے اور نیچے ہو جاتے، انہیں پتہ چل جاتا یہ وہ جگہ۔ تو جس طرح ان کا وہ پیشاب والی جگہ پہ حاجت کے بغیر بھی نبی کے اتباع میں بیٹھنا تھا، نبی کے اتباع میں جھکنا تھا حالانکہ درخت موجود نہیں تھا، اسی طرح یہ رفع یدین بھی ان کے پیار کی ادا تھی۔ اس لیے انہوں نے دوسروں سے بھی اصرار نہیں کیا کہ تم بھی یہ کرو۔ اب اگر اس وقت صرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور بقیہ صحابہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ اس حدیث کے راوی، یعنی انہوں نے ابن شہاب زہری سے لیا اس حدیث کو، اور اس حدیث کو لینے میں ان کے ساتھ 10 کے جو کلاس فیلوز تھے دوسرے ہم سبق 10 راوی اور ہیں، انہوں نے ابن شہاب زہری سے اس کو لیا ہے۔ حالانکہ ابن شہاب زہری کے بارے میں بھی جو تحقیق عین الغزال فی اسماء الرجال میں ان کو شیعہ کہا گیا ہے، اور عباس قمی جو ہے جو محقق ہے شیعوں کا، اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ پہلے سنی تھے پھر شیعہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 10 ہم سبق ساتھیوں سمیت اسے امام زہری سے لیا ہے، اور پھر ان سے امام مالک سے اس کو امام شافعی سمیت 26 شاگردوں نے روایت کی ہے اس حدیث کو، یعنی حدیث صحیح
لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سوائے تکبیر تحریمہ کے کسی اور جگہ رفع یدین کرنے والے کو نہیں جانتے، کسی آدمی کا نام مینشن نہیں ہم کر سکتے کہ وہ یہ کرتا تھا. اور وہ جو شاگرد ہیں وہ مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے، ورنہ وہ کہتے کہ صاحب ہمارے علاقے میں یہ لوگ کرتے، وہ بھی نہیں جانتے تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے. لیکن آج کروڑوں آدمی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. جو اس وقت صرف حدیث تھی وہ آج نبی کی سنت بن چکی ہے، چونکہ رواج پا گئی ہے. اور آج مکہ اور مدینہ امام سدیس اور امام حذیفی بھی رفع یدین کرتے ہیں. اب یہ نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. لیکن وہ سنت جو خلفائے راشدین کے زمانے میں رائج ہو گئی تھی، عام ہو گئی تھی کہ صرف تکبیر تحریمہ میں وہ رفع یدین کرتے تھے، اور جس کے پکڑنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ آج کوئی اٹھے اور کتاب لے کے جناب اور ان سب کی نمازوں کو غلط قرار دے دے اور ان کو مشرک کہے. اولا وہی ہے سنت جو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر القرون میں جس سنت نے رواج پایا ہے وہ اولا ہے. یہی تو ائمہ میں اختلاف ہے نا، ترجیح کا ہے، راجح اور مرجوح کا فرق ہے، حلال اور حرام کا نہیں ہے. ان کے نزدیک ترک رفع یدین خیر القرون میں رواج پا گئی تھی، لہذا وہ افضل ہے، اور رفع یدین نے بعد میں رواج پایا ہے وہ مفضول ہے، وہ مرجوح ہے. تو یہ ہو گیا اس کی وضاحت کہ وہ بھی سنت ہے، یہ آج سنت ہے، یہ آج کروڑوں انسانوں میں رواج پا گئی ہے، لہذا ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. الحمدللہ ہمیں کسی کو رفع یدین کر کے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ بھی میرے نبی کی ادا ہے، وہ بھی میرے نبی کا فعل ہے، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہم اپنے نبی کے کسی فعل کو نہ بدعت کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اس سے نفرت کر سکتے ہیں، نہ کرنی چاہیے کسی مسلمان کو. یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے، یہ بڑی بد ذوقی کی بات ہے، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، اور اس کو نتیجے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے انسان. اصل حکم کیا ہے؟ اب آئیے ہمارے صادق سیال کوٹی صاحب کی جو کتاب ہے صلاۃ الرسول، یا ہمارے محدث ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے صفات صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو. حکم یہ نہیں ہے کہ صلو کما سمعتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم سنتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. سن کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. یا صلو کما قرأتم اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم پڑھتے ہو. کہیں لکھا ہوا کہ میں نماز پڑھتا تھا. حکم کیا ہے؟ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو، دیکھ کر پڑھنے کا حکم. تو یہ جو دیکھ کر پڑھنے کا تسلسل ہے، تواتر ہے، یہ قوی تر ہے، اور حکم بھی اسی کا ہے. اور ہمارا سلسلہ جو ہے وہ بیٹا باپ کو دیکھ کے، باپ آگے اپنے باپ کو دیکھ کے، یہ سلسلہ وہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے نماز سیکھی ہے،
میں نے اپنے باپ کو اس طرح پڑھتے دیکھا ہے، میرے باپ نے فلاں سے سیکھی ہے، وہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنے ذکر کیا ان کا، انہوں نے پھر فلاں کو دیکھ کر سیکھی ہے، پڑھتے دیکھ کر، وہ کہتے ہیں کہ فلاں اس طرح پڑھتا تھا، اور انہوں نے اسود سے، اور اسود نے علقمہ سے، اور علقمہ نے جو ہے وہ فلاں سے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پڑھتے دیکھا ہے۔ یہی حکم ہے، ہم دیکھے ہوئے کا اتباع کر رہے ہیں چونکہ حکم دیکھے ہوئے کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، اور مختلف علاقوں میں جو بھی لوگ، ایک تو گورنر ہوتا تھا جس کا کام حکومت چلانا ہوتا تھا، انتظامیہ ہوتی تھی، ایک معلم ساتھ بھیجا جاتا تھا، مصر میں بھی، بیت المقدس میں بھی، یمن میں بھی، ان علاقوں میں بھی۔ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو وہ نماز سکھائے جو اس نے نبی کو پڑھتے دیکھا ہے، ورنہ وہ لکھ کر بھی بھیج سکتے تھے، لکھنا رواج پا گیا تھا۔ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجنے کی بجائے گورنر کو ایک خط لکھ دیتے جس میں نماز کا تفصیلی ذکر کر دیتے کہ یہ کرے، یہ کرے، یہ کرے، آخر ہم بھی تو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، وہ بھی لکھ بھیجتے، تکبیر تحریمہ کا ایک ہاتھ فاں تک اٹھائے، پھر وہاں اس جگہ باندھ لے، پھر یہ کرے، پھر یہ کرے۔ لیکن انہوں نے لکھ کے نہیں بھیجا، انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کی ضرورت مجھے تھی، میں نے اپنی ذات پر عراق والوں کو ترجیح دی ہے، اور میں یہ بندہ بھیج رہا ہوں، اس سے اپنا دین سیکھو تم۔ اور انہوں نے بھی جب آ کے سکھائی ہے تو اپنا ریفرنس نہیں دیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں وہ نماز سکھاؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر دیکھیں، قول میں ضعف ہوتا ہے، قول میں ضعف ہو سکتا ہے، عمل میں ضعف نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، ہم گناہگار لوگ ہیں، گناہ کی ہر قسم ہمارے اندر پائی جاتی ہے، رشوت دینے والے بھی ہیں، لینے والے بھی ہیں، سود لینے دینے والے بھی ہیں، دیگر گناہ بھی بہت سارے ہیں ہمارے اندر، لیکن ان گناہوں کے باوجود یعنی فسق کی ہر قسم ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر ہمارے انالیسس کیے جائیں تو ہمیں فاسق قرار دیا جا سکتا ہے، اور ہماری شہادت رد ہو سکتی ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، لیکن اس کے باوجود ہم نماز جو ہے وہ بڑی دیانتداری کے ساتھ پڑھتے ہیں، تجارت ہم دیانتداری کے ساتھ نہیں کرتے، کام ہم دیانتداری کے ساتھ نہیں کرتے، پڑوسی ہم اچھے نہیں ہیں، بیٹے ہم اچھے نہیں ہیں، شوہر ہم اچھے نہیں ہیں، بھائی ہم اچھے نہیں ہیں، لیکن نماز پوری دیانتداری کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ ہماری آپ چونکہ آپ جانتے ہیں ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے بزنس کا ہمارے نماز پر کوئی فرق نہیں، نماز وہی ہے۔ اس طرح عمل میں ضعف نہیں ہے، ہمارے کردار میں ضعف ہے، لیکن ہماری عبادات میں ضعف نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ ایک زانی ہے، وہ بھی آ کے غسل کرتا ہے اور غسل کے فرائض پورے ادا کرتا ہے، تو شہادت اس کی رد کی جا سکتی ہے، اس کی عبادت رد نہیں کی جا سکتی، اس پہ فتویٰ نہیں ہے کہ اس کی عبادت رد ہے۔ لہذا قول سے جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان سے زیادہ مؤکد وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں پڑھ کے دکھایا ہے، اس میں ان کا کردار زیر بحث نہیں آتا۔ جو بیان کرتا ہے، اگر ہمیں کوئی خبر بتاتا ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولنے والا بندہ تو نہیں ہے، ہم اس کی خبر پر اعتبار نہیں کرتے۔ وہ کہتا بھی یہ فلاں بندہ مر گیا، ہم نہیں اعتبار کرتے جب تک کسی اور سے کنفرم نہ کر لیں گے یار یہ ایسے گولے چھوڑتا ہی رہتا ہے، اس کی خبر پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جب یہ حضرات نہیں تھے، محدثین حضرات نہیں تھے، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، تب بھی لوگ نماز پڑھتے تھے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لوگ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ کون سی نماز پڑھتے تھے؟
جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لوگ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے. کون سی نماز پڑھتے تھے؟ وہی دیکھی ہوئی نماز پڑھتے تھے، بیان کی ہوئی نہیں. بیان کے لیے تو 150 سال بعد جا کے سند کا اہتمام کیا گیا. جب جھوٹ لوگ بولنا شروع ہو گئے تو پھر اسماء اور رجال اور پھر سند کی تفتیش شروع ہوئی. ورنہ کہا گیا ہے کہ ہم سند کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے، جو بات ہمیں کوئی کہتا تھا ہم اس پر اعتبار کر لیتے تھے. اب 100 سال بعد یا 150 سال بعد آپ جب کسی کے بارے میں پوچھیں گے تو پہلی تو یہ بات کہ ایسا کوئی بھی جھوٹا نہیں ہوتا جس نے زندگی میں سچ نہ بولا ہو، اور ایسا کوئی سچا نہیں ہوتا جس نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، سوائے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معصوم ہے. باقی یہ کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو صحابہ میں بھی کچھ لوگوں نے آ کے جھوٹ بولا کہ فلاں قبیلہ میں مارنے لگا تھا، حالانکہ وہ مارنے کے لیے نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے باہر نکلا تھا. تو جب آپ روایت کرتے ہیں تو بے شک یہ کہ یہ صدوق ہے، یہ سچ بولتا ہے، آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ اس دن اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا؟ اور جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ اس دن سچ نہیں بولا تھا اس نے؟ ہر جھوٹا زندگی میں سچ بھی بولتا ہے اور ہر سچا زندگی میں جھوٹ بھی بولتا ہے. لہذا قوی سے قوی تر حدیث سے جو ہمیں علم ملتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے. اس لیے کسی آدمی کے اچھا یا برا ہونے کے بارے میں آپ کا گمان ہے. ایک ہی بندے کے بارے میں آپ کی رائے میرے بارے میں کوئی اور ہوگی، دوسری مسجد کے مولوی سے آپ پوچھیں گے اس کی رائے کوئی اور ہوگی. لہذا یہ ظنی علم حاصل ہوتا ہے، اس سے جو قول کے ذریعے ہوتا ہے وہ ظنی علم ہوتا ہے. لیکن جو عبادات عمل کے ذریعے شمع سے شمع جلتی ہوئی آئی ہے، قوی تر وہ ہے. اب دیکھیں ایک ہی واقعے کے بارے میں جب ہمیں مختلف احادیث ملتی ہیں، اور دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف اکٹھی کی ہے، یہ تو اتنی مشکل کتاب ہے کہ اگر میں سے کہوں کہ یہ مس لیڈنگ ہے، اگر عام آدمی سے پڑھے گا تو وہ بھٹک سکتا ہے. اس کو تو سمجھنا علماء کا کام ہے. ابن خلدون نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ پر قرض ہے کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی تراجم جو ہیڈنگز جو ہیں ان کی تشریح کریں. پھر جب امام ابن حجر نے اس کی تشریح کی ہے تو کہا گیا کہ انہوں نے وہ قرض اتار دیا ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ وہ قرض ابھی امت کے ذمہ ہے. شیخ الہند محمود الحسن صاحب نے یہ کوشش شروع کی تھی اور سب یہ کہتے تھے، اور ان کا بھی ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ یہ حق ادا ہو جائے گا. وہ انہوں نے اس طرح سے اس کو شروع کیا، لیکن یہ کہ پھر وہ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، مالٹا ان کو بھیج دیا گیا. اسیری میں انہوں نے تھوڑا سا لکھا ہے لیکن وسائل نہیں تھے، ان سے لے لیا گیا تھا وہ سارا سامان. پھر جب وہ آئے مالٹا سے تو جلدی پھر ان کا انتقال ہو گیا. لیکن بہرحال اس کو سمجھنا، اس کی ہیڈنگ کو سمجھنا بڑا مسئلہ ہے. اور پھر انہوں نے ایک حدیث کو کتنے ٹکڑے کر کے اپنے مطلب کی جگہ پہ، جس طرح درزی کپڑے کو کینچی چلا کے پھر اس کے بازو بھی بناتا ہے اور اس کے جیبیں بھی لگاتا ہے، اس طرح انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق پوری حدیث کو، نہیں ایک حدیث کو، انما الاعمال بالنیات کو انہوں نے کتنی جگہ ٹکڑے کر کے لگایا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی بات، دیکھیں وہ بڑی آسان کتاب ہے. آپ کو ایک وضو کے موضوع پر، رکوع کے، سجدے کے، رفع یدین کے، قنوت کے، سجدہ سہو کے جتنی احادیث ہیں آپ کو ایک ہی باب میں مل جائیں گی. بس بات ختم ہوگی، آپ کو باقی کتاب پڑھنے کی ضرورت، متعلقہ باب کھولیں آپ اور آپ کو وہ حدیث مل جائے گی. اور جتنی بھی متعارض احادیث ہیں، مخالف ایک دوسرے کی حدیث ہے، وہ آپ کو ایک ہی باب میں مل جائیں گی. تو جب آپ کوئی حدیث سنتے تو سب سے پہلے تحقیق یہ ہوتی ہے کہ اس واقعے کے متعلق کسی کی اور سٹیٹمنٹ بھی کسی کی ہے، کوئی اور تفصیل ہے، اور جو تفصیل سامنے آتی چلی جاتی ہے بات واضح ہوتی چلی جاتی ہے. دیکھیں آپ ہمارے ہاں کوئی اگر یہ آ کے کہتا ہے کہ جی وہ یہ سگنل پہ پاکستان سینٹر کے پاس ایکسیڈنٹ ہو گیا، بات سچی ہے، راوی بھی کبھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن تفصیل پتہ نہیں. پھر کوئی دوسرا آدمی بتاتا ہے ایکسیڈنٹ ہوگا کا مطلب یہ ہے نا کہ گاڑی نے بندے کو مار دیا، یہ بھی ایکسیڈنٹ ہے، گاڑی نے گاڑی کو مارا، یہ بھی ایکسیڈنٹ ہے. تو ایکسیڈنٹ کس قسم کا ہوا ہے؟
دوسرا بندہ جا کے بتاتا کہ یار گاڑی نے گاڑی کو مارا ہے، 2 گاڑیاں ٹکرا گئی پاکستان سینٹر کے پاس، تو حادثے کی تھوڑی سی تفصیل اور ہمیں مل گئی کہ گاڑی نے بندے کو نہیں مارا، گاڑی نے گاڑی کو مارا ہے۔ پھر تیسرا بندہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جناب کروزر نے لیگزس کو مارا ہے۔ اب وہ گاڑیوں کے میک بھی واضح ہو گئے کہ کروزر نے اگر لیگزس کو مارا تو اس کا مطلب کروزر پیچھے تھی، لیگزس آگے تھی۔ پھر چوتھا بندہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ کیا تھی۔ وہ کہتا ہے جی لیگزس میں، وہ بتاتا میں کہ جی لیگزس نے بریک ماری اور کروزر نے پیچھے سے مار دیا اس کو۔ پانچواں بندہ ملتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ لیگزس میں عورت تھی، اس نے جو ہی دیکھا کہ سگنل پیلا ہوا ہے تو اس نے ڈر سے بریک مار لی، کوئی نئی ڈرائیور ہوگی، پچھلے والے نے سمجھا کہ یہ نکل جائے گی، پیلے پہ کون رکتا ہے، اس نے اور ایکسیلیٹر دیا ہوگا کہ میری دفعہ وہ سرخ نہ ہو جائے، اس نے بریک مار دی، لہذا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے، پورا واقعہ اس کی ایک پکچر جو ہے وہ جو جگہ مس تھی وہ پوری ہوتی چلی جا رہی۔ پھر ایک بندہ آتا ہے، وہ ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ وہ خاتون زخمی ہو گئی ہے، کروزر نے بڑی بری طرح مارا ہے اسے، ڈگی اس کی جا کے اگلی سیٹ کے ساتھ لگی ہے اور اس عورت کو ایمبولینس میں لے کر گئے۔ اب اور واضح، وہ پورے ہر سوال کا جواب آپ کو ملتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل یہی معاملہ احادیث کا بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 سینٹنسز لکھے حدیث کے، لیکن جب آپ ابی داؤد کو دیکھتے ہیں یا ترمذی کو دیکھتے ہیں آپ، تو آپ کو وہاں واقعہ پورے 2 پیجز پہ وہ واقعہ ملتا ہے کہ اصل واقعہ کیا ہوا۔ طلاق کے معاملے میں جو حدیث ابی رکانہ ہے، اس میں جو صحیح ترک بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کنائے سے طلاق دی تھی، 3 کے لفظ کے ساتھ انہوں نے طلاق نہیں دی تھی، طلاق البتہ دی تھی۔ طلاق البتہ جو تھی یہ کنایا تھا اور یہ دینے والے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی نیت کیا تھی البتہ سے؟ ان کا جی ایک، آپ نے فرمایا اللہ قال واللہ، اللہ قال واللہ، اللہ قال واللہ، حضور نے کہا اللہ کی قسم، تمہاری نیت ایک ہی تھی؟ کہا اللہ کی قسم۔ کہا اللہ کی قسم؟ کہا اللہ کی قسم۔ کہا کیا اللہ کی قسم کھاتے ہو؟ کہا اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے تمہیں تمہاری قسم کے حوالے کیا، اس قسم کی بنیاد پر ہم نے اس عورت کو تمہارے پاس واپس بھیج دیا۔ اگر 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں تو حضور کو قسم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور کہتے 100 بھی دیا تو ایک ہی ہوئی ہے، جاؤ۔ تو جب آپ پورا واقعہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو تفصیل نظر آتی ہے۔ دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو 3 طلاقیں دی تھی۔ اب دیکھیں نا کتنا تعارض ہے، زمین آسمان کا، ایسٹ اینڈ ویسٹ کا فرق ہے۔ اس قسم کے اضطراب کا جو متن ہے، اس اتنی مضطرب بات پہ حلال اور حرام کی کیسے نسلوں کی بنیاد کیسے رکھی جا سکتی؟ قوی تر تو حدیث یہی ہے نا، ورنہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا جو فتویٰ ہے وہ تو 3 کے 3 ہونے کا، بندے نے 100 طلاق دی اور انہوں نے کہا کہ 3 کے ساتھ وہ تمہارے اوپر حرام ہو گئی ہے، باقی 97 جو ہے وہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو جب انہوں نے 3 کو نافذ کیا ہے تو ان کی حدیث کا وہ مطلب کیسے لیا جا سکتا ہے جو ان کے فتوے کے خلاف ہے؟ وہ حدیث اور کوٹ کریں، فتویٰ اور دیں تو وہ تو خود اللہ کے رسول کے نافرمان ہے، پھر تو ان سے حدیث لینی ہی نہیں چاہیے۔ پھر تو جو کرائٹیریا آپ نے راویوں کا بنایا ہے وہ تو اس پہ پورا نہیں اترتے۔ لہذا جب آپ پوری تفصیل دیکھتے ہیں، چاہے وہ رفع یدین سے متعلق ہو، چاہے سجدہ سہو سے متعلق ہو، چاہے رکوع کی تسبیحات سے ہو، سجدے کی تسبیحات سے ہو، سلام کے بارے میں، جب تک آپ پوری وہ احادیث آپ کے سامنے نہ ہوں، پھر آپ کا علم وہ نہ ہو کہ جو ناسخ و منسوخ کو جانتا ہو، پھر جو متأخر اور متقدم کو جانتا ہو، پھر یہ کہ جو راویوں کو جانتا ہو، یہ سارا کام اہل استنباط کا ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جی فلاں، دیکھیں نا استنباط، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیر زمین پانی کو سطح زمین پر لے آنا تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ اب اگر ہمارے یہاں 2 کنویں ہیں، ایک نانک چند کا کنواں ہے، ابھی بند کر دیا انہوں نے،
اور لوگ اس کو نانکو کا کھو کہتے تھے، پانی اس سے لاتے تھے۔ مالک چند کا تھا، دونوں بھائی تھے یہ، جو آج جہاں ہمارا گھر ہے اس حویلی میں ہے، وہ مالک چند، مالکو کا کھو اس کو کہتے ہیں۔ اب جو آج نانک چند وہ پانی نکال کے لے کے باہر آیا ہے، اس نے کھودا ہے نا کنواں، اندر اس کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی نانکو کے کھو سے پانی لایا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو نانکو کا کھو کہتے ہیں یا مالکو کا کھو کہتے ہیں یا گلزمان کا کھو کہتے ہیں یا فلاں کا کھو کہتے ہیں، وہ مشرک ہے۔ اور جن مساجد میں یہ پانی جاتا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں نانکو کے کھو کا پانی، ان مساجد میں نہ غسل ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے۔ دیکھیں نا کیسے کیسے مفتی پیدا ہو گئے کہ جو نکالے قرآن حکیم نے بھی استعمال کیا نا، ولما ورد ماء مدین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا مدین کے کنویں پر، تو ماء مدین، مدین کا کنواں ہے، مدین کا پانی ہے، ورنہ پانی تو اللہ کا پیدا کرتا ہے، مدین نے پیدا کیا ہے۔ تو اگر اس پانی کا استنباط کیا ہے نانک چند نے، تو نانکو کا کنواں کہنے میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے۔ اور اگر ایک حدیث سے استنباط کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کو یہ کہنا کہ یہ حنفی فقہ حنفی میں یوں ہے یا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یوں ہے، تو اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے۔ نہ آپ جو حدیث کے راوی ہیں آپ نے ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، یا آپ کہتے بخاری یوں کہتے تو آپ نے بخاری کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ریفرنس دینا، آپ کہتے ہیں جیو نے یوں کہا ہے تو مشرک ہو گئے۔ جس سے بات آپ لیتے ہیں اس کا نام مینشن کرنے میں شرک کہاں آ گیا؟ یہ بکریاں چرانے والے جو مفتی پیدا ہو گئے ہیں، ہوا نہیں لگی انہیں علم کی، اور گلی گلی پکڑے ہوئے فتنہ، اور کبھی بھی یہ بے نمازی کو نہیں پکڑتے کہ نماز پڑھو۔ آپ جب بھی دیکھیں گے یہ نمازیوں کو کنفیوز کر رہے ہوں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر دیکھیں اعتراض جو کرتے ہیں 20 تراویح پہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کو، خلفائے راشدین کو دور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کہہ کر گئے۔ یہ جو پوری حدیث ہے اس کے بارے میں دیکھیں، یہ پورے کبھی کوٹ نہیں کرتے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولوی خیانت بھی بہت کرتے ہیں۔ اس میں سے اتنا ٹکڑا لے لیں گے جس میں ان کا اپنا بھلا ہوتا، جان بوجھ کے باقی چھوڑ دیں گے۔ جو پوری حدیث ہے ایاکم والمحدثات الامور، خبردار نئی نئی باتوں سے بچ کے رہنا، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، یہ حدیث پوری کیا ہے؟ ہم نے فرمایا فتنے ہوں گے، ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ علیکم، پورے پیج کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین۔ دیکھو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری اور خلفائے راشدین المہدیین، حضور نے انہیں بدعتی نہیں کہا، مہدیین کا، ہدایت یافتہ کہا ہے، ان کی سنت کو پکڑے رہنا تم، علیکم، تم پر فرض ہے، تمہارے ذمے ہے، عضو علیہا بالنواجذ، داڑوں سے اس کو پکڑ لو۔ ان کے دور کے بعد جو نئی چیزیں آئیں گی ان کو حضور فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، جس چیز کا ریفرنس خلفائے راشدین کے دور میں مل جائے وہ سنت ہے، بدعت وہ ہے جو ان کے دور کے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ ثابت کر دیں قرآن میں ہے، یہ بات آپ ثابت کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا کہی ہے، یا یہ چیز ثابت کر دیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہوا ہے ہم اسے بدعت قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کے عمل کو کہیں گے تو پھر تو قرآن اکٹھا کرنا بھی بدعت ہو گیا نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت اور 3 رکعت یعنی 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی۔ تو سیدھا آپ کہیں نا کہ تراویح ہے ہی کوئی نہیں، لیکن آپ کی ریفرنس سے، آپ کی کتابوں کے ریفرنس سے شیعہ کہتے ہیں نا کہ کوئی دیکھیں جب ایک ہی نماز ہے رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، تو تراویح کہاں سے ثابت ہو گئی جی؟ وہ تو تہجد ثابت ہو رہی ہے اور وہ نہیں پڑھتے۔ آپ سے زیادہ تو مخلص وہ ہیں پھر کہ جو اس پر عمل کر رہے ہیں۔
پھر جس ہستی کا ریفرنس دیتے ہیں آپ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، تو حضور جو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے روزہ تم پر فرض کیا رمضان کا، اور میں نے رمضان کا قیام تمہارے لیے سنت کر دیا ہے، تو وہ کون سا قیام ہے جو صرف رمضان میں سنت ہے، باقی 11 مہینے سنت نہیں ہے؟ اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ جس ہستی کا ریفرنس دے رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تراویح جاری ہونے کے بعد 42 سال تک زندہ رہی ہیں، اور ان کے حجرے کے ساتھ تراویح ہوتی رہی ہے 20۔ اس کی تحقیق کریں کہ وہ کیوں نہیں بولی۔ آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ انہوں نے ایک جملہ اس کی مذمت میں، اس کے رد میں نجی محفل میں کیا ہو اپنے کسی بھانجے بھتیجے کے ساتھ، یا صحابہ کے مجمع میں کسی سے، کہ 400 صحابہ ان کے شاگرد تھے، کسی سے آپ نے مذمت کی ہو، بتا دیں، ثابت کرتے، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا مناظروں کا۔ اور اگر انہوں نے 42 سال تک 20 تراویح اپنے پڑوس میں برداشت کی، اس پہ اعتراض نہیں کیا، اس کی دلیل کیا تھی؟ سنت سمجھتی تھی تو نہیں نہ بولی۔ کیوں نہیں بولی؟ اور آپ کیوں بولتے ہیں؟ آپ کا علم ان سے زیادہ ہے، آپ کا ایمان ان سے زیادہ ہے، آپ میں غیرت ان سے زیادہ ہے۔ اگر انہوں نے اس حدیث کی راویہ نہیں ٹوک رہی اور ان کے پڑوس میں ہو رہی ہے، تو آپ لکھنؤ میں کیوں ناچ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں؟ آپ فیصلہ آباد میں کیوں مناظرے کر رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست۔ اور آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مجمع میں، جمعے کے مجمع میں بندے نے کھڑے ہو کے کہا کہ سرکار ایک ایک چادر سب کو ملی ہے مال غنیمت میں، تو ایک چادر سے تو اتنا لمبا کرتا نہیں بنتا، آپ کا کیسے بن گیا جی؟ اور انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ جواب دے گا اس کا، اور عبداللہ نے کہا کہ جی میں نے اپنے حصے کی بھی چادر ان کو دے دی تھی، اس لیے کہ ایک چادر سے نہ میرا بنتا تھا نہ ان کا بنتا تھا، تو میں نے اپنی چادر دے دی تاکہ ابا جان بنا لیں۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ احتساب میں کوئی بھی بول سکتا تھا، آپ کہتے ہیں مجمع میں ایک عورت بولی ہے، اور اس نے کہا کہ عمر اللہ نے تو حق مہر پر پابندی نہیں لگائی، تو کیوں مقرر کر رہا اس کی حد؟ اور آپ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو جرت نہیں تھی کہ عمر کو ٹوکتی، عمر پر اعتراض کرتی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے عقل چاہیے بندے کو۔ یہ جو رستے سے ادھے کچے پکے ایک کتاب 10 درہم کی خرید لی اور مفتی بن گئے، یہ سلسلہ درست نہیں ہے، اس سے خیر نہیں پھیلتی، کسی کو ہدایت نہیں ملتی، کوئی رستے پہ نہیں آتا۔ خدا کے لیے یہ سلسلہ بند کریں، مسلمانوں میں نفرت ڈالنے کا۔ آپ کر رہے ہیں، کرتے رہیے، رفع دین آپ کر رہے ہیں جی بسم اللہ، نبی کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں یا نبی کا طریقہ سمجھ کے کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے، لیکن آپ دوسرے پہ اعتراض مت کریں، اور جو نہیں کرتے وہ دوسرے کو سے نفرت مت کرے، وہ نبی کا عمل ہے، نبی کے ریفرنس سے جاری ہے، لہذا اس سے نفرت مت کریں، اس سے نفرت نبی سے نفرت ہے۔ یہ ہے اصل سبق دین کا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا